بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ زہرا اسلام کی مثال خاتون، اور اس باب پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آپ کی شادی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے مختلف افراد آپ کی خواستگاری کے لیے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55، ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام خواستگاری کے لیے جاتے ہیں۔ جناب ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی علیہ السلام کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کو اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کہ یہ کون ہے جسے آپ نے بغیر دیکھے ہوئے اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو کہ یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے اور آخر الامر پیغمبر اسلام نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانوادگی کی زندگی کو تشکیل دوں، تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس کی وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں، کہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن جناب کے سکوت کو رضایت کی علامت قرار دیا۔ یہاں پر ریفرنس موجود ہے اس بات کا، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 127، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب کا ریفرنس ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 29۔ اگلی ہیڈنگ ہے موافقت۔ پیغمبر خدا اجازت لینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، یا علی، شادی کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ میری حالت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ میری تمام دولت ایک تلوار اور ایک زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک جنگجو سپاہی اور جہاد کرنے والے ہو، بغیر تلوار کے خدا کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ تلوار تمہاری پہلی ضروریات میں سے ہے، اور اونٹ بھی تمہاری زندگی کے لوازم میں سے ہے، تاکہ اس سے پانی کھینچ کر اپنی اور اپنے گھر کی اقتصادی اور مالی حالت کو سنوار سکو، اور مسافرت میں اس پر سامان لاد سکو۔ صرف ایک چیز ہے کہ جس سے صرف نظر کر سکتے ہو، اور وہ ہے تمہاری زرہ۔ میں بھی تم پر سختی نہیں کرتا اور اسی زرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔
یا علی، اب جب کہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے، کیا چاہتے ہو کہ تمہیں ایک بشارت دوں اور ایک راز سے آگاہ کروں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمیشہ خوش زبان اور نیک خواہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبل اس کے کہ تم میرے پاس آؤ، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تجھے بندوں سے منتخب کیا ہے اور رسالت کے لیے چنا ہے۔ علی کو منتخب کیا اور انہیں تمہارا بھائی اور وزیر قرار دیا ہے۔ تمہیں اپنی دختر کا ان سے نکاح کر دینا چاہیے۔ ان کے ازدواج کی محفل عالم بالا میں فرشتوں کے حضور ترتیب دی جا چکی ہے۔ خداوند عالم دو پاکیزہ، نجیب، طیب و طاہر اور نیک فرزند انہیں عطا کرے گا۔ اے علی، جبرائیل ابھی واپس نہیں گئے تھے کہ تم نے میرے گھر کا دروازہ آن کھٹکھٹایا ہے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 127۔ اگلی ہیڈنگ، خطبہ عقد۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ تمام لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی خوش اور مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب ابو بکر اور عمر سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول خدا نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام اور درجے کو بالاتر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ کے ازدواج سے اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول خدا نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا عقد علی علیہ السلام سے کر دیا ہے؟ رسول خدا نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرے۔ جلسہ عقد ختم ہوا تو پیغمبر گھر واپس لوٹ آئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے خوشی اور مسرت کا جشن برپا کریں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیے میں کہ اس قسم کے مطالب اور مضامین کو ان کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کا نام یہاں پر دیا گیا ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 353، اس کے علاوہ 258 کے اوپر بھی موجود ہے۔ اگلی کتاب کا نام دیا ہے مناقب ابن شہر عاشوب، جلد نمبر 3۔ اس کے علاوہ ذخائر العقبات، تذکرۃ الخواص، دلائل الامامہ، مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 247، بحار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 92 اور 145۔ تو گویا یہ سارے ریفرنسز ہیں اس بات کے لیے عقد کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عقد کے مراسم پہلی یا چھٹی ذی الحجہ، دوسری یا تیسری ہجری کو انجام پایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے داماد کا انتخاب۔ اسلام مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اگر کوئی جوان تمہاری لڑکی کی خواستگاری کے لیے آئے تو تم اس کی تمام چیزوں سے پہلے دینی اور اخلاقی حالت کا جائزہ لو۔ با ایمان اور پاک دامن اور خوش اخلاق ہو تو اس سے رشتہ کر دو۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے
کہ ازدواج کے لیے مال اور ثروت کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال و ثروت ہی انسان کو صرف خوش بخت نہیں بناتا۔ داماد کے فضائل اور کمالات نفسانی اور دینی جذبہ مال و ثروت پر برتری رکھتا ہے، کیونکہ با ایمان اور خوش رفتار اگرچہ فقیر اور تہی دست ہی کیوں نہ ہو، وہ اس عیاش اور خسرباز اور لا ابالی سرمایہ دار سے جو گھر کی آسائش کے اسباب فراہم کرتا ہے کئی درجے بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہاری لڑکی کی خواستگاری کے لیے آئے تو تمہیں اگر اس کا اخلاق اور دین پسند ہو تو اس سے رشتہ کر دو، اس کو منفی جواب نہ دو، اور اگر تمہاری شادیوں کا معیار اس کے خلاف ہو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ مصائب کا موجب ہوگا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مطلب صرف لوگوں کو بتلایا ہی نہیں بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا۔ آپ نے حضرت علی کے فضائل اور کمالات اور اخلاق کو دیکھ کر انہیں عبد الرحمن اور عثمان جیسے سرمایہ داروں پر ترجیح دی اور ان کے فقیر اور تہی دست ہونے کو نقص اور عیب شمار نہ کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر۔ نمبر 1، مہر میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ایک زرہ کہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، ایک یمنی کتان کا جوڑا، ایک گوسفند کی رنگی ہوئی کھال۔ ریفرنس موجود ہے اس مہر کی اماؤنٹ کا، چیزوں کا، وافی کتاب النکاح صفحہ نمبر 15۔ اگلی ہیڈنگ ہے عملی سبق۔ اسلام زیادہ تر مہر کو ملت کے لیے مصلحت نہیں دیکھتا اور سفارش کرتا ہے کہ اگر داماد کے دین اور اخلاق کو تم نے پسند کر لیا ہے تو پھر مہر میں سختی سے کام نہ لو اور تھوڑے مہر پر قناعت کر لو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو خوبصورت اور کم مہر والی ہوں۔ کتاب وافی کتاب النکاح صفحہ نمبر 15 میں اس بات کا ریفرنس موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت کی برائی اس میں ہے کہ اس کا مہر بہت زیادہ ہو۔ اس بات کا بھی ریفرنس سیم کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ زیادہ مہر زندگی کو لوگوں پر سخت کر دیتا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا ملت کے لیے موجب ہوتا ہے۔ مہر میں آسانی کر کے جوانوں کو ازدواجی زندگی کی طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ ہزاروں اجتماعی مفاسد اور روحی امراض سے روکا جا سکے۔ زیادہ مہر داماد کی زندگی کو ابتدا ہی میں متزلزل کر دیتا ہے اور میاں بیوی کی محبت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت میں خلوص پیدا نہیں ہونے دیتا، جوانوں کو شادی کی طرف سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام لوگوں کو خود عمل کر کے سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ مہر اسلامی معاشرے کے لیے واقعاً مصلحت نہیں رکھتا۔ اسی لیے تو آپ نے اپنی عزیز ترین بیٹی کا معمولی مہر پر، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، حضرت علی سے نکاح کر دیا، یہاں تک کہ کوئی چیز بطور قرض بھی علی کے ذمے نہیں سونپی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا علیہ السلام کا جہیز۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے بازار میں جا کر فروخت کر دو، اس کی قیمت میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے زرہ کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ مختلف روایات میں اس کی قیمت 400 سے لے کر 500 درہم تک بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان نے آپ کی زرہ خریدی اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 130۔ حضرت علی علیہ السلام زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر خدا کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام نے زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر خدا کی خدمت میں پیش کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی اور بلال کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس سے کچھ درہم اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں نے درہم کو گنا
تو 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے۔ اس کی نیچے لسٹ دی گئی ہے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک صباح خیبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک گدے کے، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی تھی اور دوسرے میں کھجور کے پتے بھرے گئے تھے، 4 عدد تکیا جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے کہ جن کو اسخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑا دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کا 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی یعنی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ یہ ریفرنس موجود ہے اس کا مناقب شہر ابن عاشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353۔ اس کے علاوہ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 پر بھی اس کا ریفرنس موجود ہے۔ جب جناب زہرا علیہ السلام کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا: اے خدا، اس شادی کو مبارک کر کہ جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ: مسلمانوں کے لیے درس۔ جناب زہرا علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی شادی اسلامی نمونے کا سب سے اہم اور حساس ترین شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ جناب زہرا علیہ السلام کے والد جزیرۃ العرب کی بہت بڑی شخصیت بلکہ جہان اسلام کی اہم شخصیت اور برگزیدہ پیغمبر تھے۔ لڑکی بھی بہترین اور عاقل ترین اور تربیت شدہ اور باکمال تھی، اور دنیا بشریت کی 4 عورتوں میں سے ایک ہیں، اور داماد بھی حسب و نسب کے لحاظ سے عرب کے معزز خاندان سے تھے، علم اور کمال اور شجاعت کے لحاظ سے تمام مردوں پر برتری رکھتے تھے۔ آپ رسول خدا کے جانشین اور وزیر اور مشیر ہیں اور لشکر اسلام کے سپہ سالار ہیں۔ اس قسم کی شادی کو خاص اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، یہ تقریب بہت سادگی کے ساتھ انجام پذیر ہوئی۔ اسلام کی مثالی خاتون کا جہیز جو مہیا کیا گیا وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہی مختصر جہیز بھی خود حضرت زہرا علیہ السلام کے حق مہر سے خریدا گیا۔ یوں نہیں کیا گیا کہ حق مہر کو محفوظ کر لیا گیا ہو اور لڑکی کے باپ نے ہزاروں مصائب اور دوسرے اپنی لڑکی کے لیے جہیز اپنی جیب سے مہیا کیا ہو۔ پیغمبر خدا جیسے بھی ہوتا، اگرچہ قرض ہی لے کر کیوں نہ ہوتا، یوں کر سکتے تھے کہ بہت آبرو مندانہ جہیز اس زمانے کے معمول کے مطابق اپنی اکلوتی عزیز ترین بیٹی کے لیے مہیا کرتے اور یوں کہتے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھے اپنی شان کا خیال رکھنا ضروری ہے، میری بیٹی دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے، اس کی عظمت اور عزت کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس کے خوشحالی کے اسباب فراہم کرنے چاہیے۔ میرے داماد کی خدمات اور جہاد کسی پر مخفی نہیں، اس کا احترام اور اس کی زحمات کی قدردانی اس کی آبرو کے لحاظ سے بہترین وسائل اور اسباب مہیا کر کے مجھے کرنی چاہیے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہیز میں مقابلہ اور زیادتی کے ضرر اور مفاسد کا معاشرے میں علم تھا، اور آپ کو علم تھا کہ اگر مسلمان اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو انہیں عمومی فقر اور اقتصادی دیوالیے اور کثرت طلاق اور جوانوں کا شادی کرنے کا رجحان کم ہو جائے گا، اور روز بروز بے زن جوانوں اور بے شوہر لڑکیوں کی زیادتی اور جرائم اور جنایات کی کثرت، مختلف قسم کے فحشاء اور اعصابی بیماریوں کا وجود میں آنا جیسے مصائب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اس مثالی شادی کہ جس کے منتظمین اسلام کی پہلی اور دوسری شخصیت تھیں، کمال سادگی سے عمل میں لائی گئی تاکہ یہ ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے زمامداروں کے لیے عملی درس واقع ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بھی ان کوتاہ فکر جوانوں میں سے نہ تھے کہ جو مال اور دولت کے اکٹھے کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، کہ اگر جہیز میں کچھ کمی ہو تو ہر روز اپنی بیوی کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں اور اسے بیجا ڈانٹ ڈپٹ اور اعتراضات سے ازدواجی زندگی کو متزلزل کر دیتے ہیں اور زندگی باصفا اور گرم کو
بے محل طفلانہ بہانوں سے انس اور محبت کے گھر کو اختیاری قید خانے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ملت اسلامی کے امام اور پیشوا تھے اور چاہتے تھے کہ اس قسم کے غلط افکار سے مبارزہ کیا جائے۔ مال اور دولت آپ کی نگاہ میں کچھ قیمت نہ رکھتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کے گھر کا اثاثہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے مندرجہ ذیل اسباب حجلہ عروسی کے لیے مہیا کر رکھے تھے۔ نمبر 1، ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشق ٹانگی جا سکے۔ نمبر 2، گوسفند کی کھال۔ نمبر 3، ایک عدد تکیا۔ نمبر 4، ایک عدد مشق۔ نمبر 5، ایک عدد آٹے کی چھلنی۔ ریفرنس موجود ہے ان سب چیزوں کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 114۔ اگلی ہیڈنگ عروسی کے متعلق گفتگو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ تقریباً گزر گیا اور میں حیا کرتا تھا کہ پیغمبر سے جناب فاطمہ کے بارے میں تذکرہ کروں، لیکن جب بھی تنہائی ہوتی تو جناب رسول خدا علیہ فرماتے کہ یا علی، کتنی نیک اور زیبا تم کو رفیقہ حیات نصیب ہوئی ہے جو دنیا کی عورتوں سے افضل ہے۔ ایک دن میرے بھائی عقیل میرے پاس آئے اور کہا، بھائی جان، ہم آپ کی شادی سے بہت خوشحال ہیں، کیونکہ رسول خدا سے خواہش کرتے کہ فاطمہ کو آپ کے گھر روانہ کریں تاکہ آپ کی خوشی سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں بہت چاہتا ہوں کہ رخصتی کر لاؤں، لیکن پیغمبر اسلام سے شرم کرتا ہوں۔ عقیل نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ابھی میرے ساتھ آؤ تاکہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں چلیں۔ حضرت علی علیہ السلام جناب عقیل کے ساتھ رسول خدا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جناب ایمن سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے واقعے کو بیان کیا تو جناب ایمن نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں رسول خدا سے اس بارے میں گفتگو کروں گی، کیونکہ اس قسم کے معاملے میں عورتوں کی گفتگو زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ جب ایمن اور دوسری عورتیں اصل معاملے سے مطلع ہوئیں تو تمام کی تمام پیغمبر کی خدمت میں مشرف ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم ایک ایسے موضوع کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں کہ اگر جناب خدیجہ زندہ ہوتیں تو بہت زیادہ خوشحال ہوتیں۔ جناب پیغمبر خدا نے جب خدیجہ کا نام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، خدیجہ کہاں اور خدیجہ جیسا کون؟ جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھیں۔ دین خدا کی ترویج کی خاطر اپنا تمام مال میرے اختیار میں دے رکھا تھا۔ خدیجہ وہ عورت تھیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ خدیجہ کو بشارت دوں کہ خدا اس کو بہشت میں زمرد کا بنا ہوا گھر عطا فرمائے گا۔ سلمہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جتنا بھی خدیجہ کے متعلق فرمائیں وہ درست ہے، خدا ہم کو ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ یا رسول اللہ، آپ کے بھائی اور چچا زاد بھائی چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی اپنے گھر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود اس بارے میں مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ عرض کی کہ وہ حیا کرتے ہیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمن سے فرمایا کہ ابھی علی کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب حضرت علی آپ کی خدمت میں مشرف ہوئے تو فرمایا، اے علی، چاہتے ہو کہ اپنی بیوی اپنے گھر لے جاؤ؟ آپ نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا مبارک کرے، آج رات یا کل رات رخصتی کے اسباب فراہم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ فاطمہ کو زینت کرو اور خوشبو لگاؤ اور ایک کمرے میں فرش بچھا دو تاکہ اس کی رخصتی کے آداب بجا لاؤں۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 130 اور 132۔ اگلی ہیڈنگ ہے رخصتی کا جشن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ عروسی میں ولیمہ دیا جائے، اور میں دوست رکھتا ہوں کہ میری امت شادیوں میں ولیمہ دیا کرے۔ سعد اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک گوسفند میں آپ کو اس جشن کے لیے دیتا ہوں۔ دوسرے اصحاب نے بھی حسب استطاعت اس میں مدد کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا،
ایک گوسفند لے آؤ، اور حضرت علی سے فرمایا کہ اس حیوان کو ذبح کرو۔ آپ نے 10 درہم بھی انہیں دیے اور فرمایا اس سے کچھ گھی، خرما، کشک لے آؤ اور روٹی بھی مہیا کرو۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جسے چاہتے ہو کھانا کھانے کی دعوت دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اصحاب کے ایک بہت بڑے گروہ کو دعوت دی۔ گوشت پکایا گیا اور گھی اور خرما اور کشک کے ذریعے سے غذا حاضر کی گئی۔ چونکہ مہمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور پذیرائی کے اسباب تھوڑے تھے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مہمان 10 ہو کر اندر آئیں اور کھانا کھائیں۔ اس جشن میں جناب عباس اور حضرت حمزہ اور حضرت علی اور جناب عقیل مہمانوں کی پذیرائی کر رہے تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اصحاب 10 ہو کر اندر آتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے غذا نکالتے اور مہمانوں کے سامنے رکھتے۔ جب سیر ہو جاتے تو باہر چلے جاتے اور دوسرے 10 آدمی اندر آ جاتے۔ اس طرح بہت زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے تمام لوگ سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو غذا بچ رہی ہے وہ فقراء اور مساکین کے گھروں کو جو ولیمے میں حاضر نہ ہو سکے تھے پہنچائی جائے، اور حکم دیا کہ ایک برتن میں حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے غذا رکھی جائے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 132، 37، 114 اور 106۔ اگلی ہیڈنگ ہے حجلے کی طرف۔ پیغمبر خدا کی عورتوں نے جناب فاطمہ کو آراستہ کیا، آپ کو عطر اور خوشبو لگائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے دائیں جانب بٹھایا اور جناب فاطمہ کو اپنی بائیں جانب بٹھایا۔ اس کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کی پیشانی کو بوسہ دیا، دلہن کا ہاتھ پکڑا اور داماد کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ فاطمہ اچھی رفیقہ حیات ہے، اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ علی بہترین شوہر ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ دولہا دلہن کی خوشی اور جوش و خروش سے دولہا دلہن کو خوشی اور جوش و خروش سے حجلے کی طرف لے جائیں، لیکن اس قسم کا کوئی کلام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں نے جوش و خروش سے اللہ اکبر کہتے ہوئے فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو حجلے تک پہنچایا۔ رسول خدا بھی اس کے پیچھے پیچھے آپ پہنچے اور حجلے میں وارد ہو گئے اور حکم دیا کہ پانی کا برتن حاضر کیا جائے۔ تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے جناب فاطمہ کے جسم پر چھڑکا اور حکم دیا کہ باقی پانی سے وضو کریں اور منہ دھوئیں۔ اس کے بعد ایک اور پانی کا برتن منگوایا اور اس سے کچھ پانی حضرت علی علیہ السلام کے جسم پر چھڑکا اور حکم دیا کہ باقی پانی سے وضو کریں اور منہ دھوئیں۔ اس کے بعد آپ نے دلہن اور داماد کا بوسہ لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا اس شادی کو مبارک فرما اور ان سے پاک و پاکیزہ نسل وجود میں آئے۔ جب آپ نے چاہا کہ حجلے سے باہر آئیں تو جناب فاطمہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میں نے بردبار ترین اور دانش مند ترین انسان سے تیری شادی کی ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حجلے کے دروازے پر آ کر دروازے کے عتبے کو پکڑ کر فرمایا کہ خدا تمہیں اور تمہاری نسل کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ میں تمہارے دوستوں کا دوست ہوں اور تمہارے دشمنوں کا دشمن۔ اب رخصت ہوتا ہوں اور تمہیں خداوند عالم کے سپرد کرتا ہوں۔ حجلے کے دروازے کو بند کیا اور عورتوں سے فرمایا کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں اور یہاں کوئی بھی نہ رہے۔ تمام عورتیں چلی گئیں۔ جب پیغمبر اسلام نے باہر جانا چاہا تو دیکھا کہ ایک عورت وہاں باقی ہے، تو پوچھا، تم کون ہو؟ مگر میں نے نہیں کہا کہ سب چلی جاؤ۔ اس نے عرض کی کہ میں اسما ہوں۔ آپ نے تو فرمایا کہ سب چلی جاؤ، لیکن میں جانے سے معذور ہوں، کیونکہ جب جناب خدیجہ اس جہان سے کوچ فرما رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بھی روتی ہیں، حالانکہ تم دنیا کی عورتوں سے بہترین عورت ہو اور رسول خدا کی بیوی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔
آپ نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جانتی ہوں کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ شب زفاف اس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو جو اس کی محرم راز ہو اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ فاطمہ شب زفاف کوئی محرم نہ رکھتی ہوگی اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت میں نے خدیجہ سے عرض کیا کہ اگر میں فاطمہ کے شب زفاف تک زندہ رہی تو آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کے پاس رہوں گی اور ان سے مادری سلوک کروں گی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کا نام سنا تو بے اختیار آپ کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، تجھے خدا کی قسم تم اس غرض سے یہاں رہ گئی ہو؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ پھر تم اپنے وعدے پر عمل کرو۔ اس بات کا ریفرنس آپ کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کے، وہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ بعض روایات کی بنا پر جب چوتھے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر گئے تو آپ نے اسما سے ملاقات کی۔ بہرحال یہ داستان اسما سے بہت سے تاریخ نویسوں نے لکھی ہے اور اس میں نسبت بھی اسما بنت امیس کی طرف اس واقعے سے دی گئی ہے، لیکن اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو وہ عورت اسما بنت امیس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت اسما جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور آپ کے ساتھ حبشہ میں موجود تھیں۔ جناب فاطمہ کی شادی کے وقت مدینہ میں موجود نہ تھیں۔ مدینہ میں آپ خیبر کے فتح ہونے کے بعد آئیں، لہٰذا وہ عورت جو جناب فاطمہ کے پاس شب زفاف میں رہیں، یا وہ اسما بنت یزید بن سکن انصاری ہیں یا سلمہ جو اسما بنت امیس کی بہن تھیں وہ ہوں گی۔ بہرحال صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے نام میں مورخین کو اشتباہ ہوا ہے۔ عزیز سامعین، یہاں ہم اپنے اس موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔